السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب بہتر ہوں گے. میں ہوں آپ کا اکنامکس کا ٹیچر وجاہت امین نواز. اور جیسے کہ ہمیں پتہ ہے یہ تھرڈ ایئر ہے، تو تھرڈ ایئر میں مائکرو اکنامکس پڑھائی جاتی ہے، جس کے بارے میں ہم فردر لیکچر میں پڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے. سو ہم اپنے کورس کنٹینٹ پہ آتے ہیں کہ اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کیا کیا. تو سب سے پہلے ہم اکنامک کے بارے میں پڑھیں گے کہ واٹ از اکنامکس، ٹائپس آف اکنامکس، بیسک پرابلمز ان اکنامکس، نیچر آف اکنامکس، تھیوریز آف اکنامکس. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وٹ از اکنامکس. یہ ایک بیسک کوشچن ہوتا ہے. جب آپ کسی بچے سے بھی پوچھیں، کسی بچے کو بھی کسی نئی چیز کے بارے میں بتائیں تو وہ پوچھتا ہے یہ ہے کیا. ایسے ہی کوشچن رائز ہوتا ہے جب آپ اکنامکس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ واٹ از اکنامکس. اکنامکس اصل میں ہے کیا. اکنامکس ہم بات کر رہے ہیں جس سبجیکٹ کی جو پڑھ رہے ہیں وہ اصل میں ہے کیا. اکنامکس از دا اسٹڈی آف ہاؤ پیپل ایلوکیٹس کاسٹ ریسورسز فار پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنزمپشن بوتھ انڈیویژلی اینڈ کولیکٹیولی. مطلب کہ انسان کس طرح اپنی لمیٹڈ ریسورسز کو یوٹیلائز کرے پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن کے لیے. یہ تینوں مین چیزیں، پروڈکشن، ڈسٹریبیوشن اور کنزمپشن. پروڈکشن سے ایک چیز سٹارٹ ہوتی ہے جو جا کے کنزمپشن پہ ختم ہو جاتی ہے، اور ڈسٹریبیوشن اس چیز کو پروڈکشن سے اٹھا کے کنزمپشن تک لے کے جاتی ہے. ایک پروڈیوسر کے ہاتھ سے نکال کے اس کو کنزیومر کے ہاتھ میں دے کے آتی ہے. سو اکنامکس میں جو ایک مین پرابلم ڈسکس ہوتا ہے تھرو آؤٹ دا اکنامکس وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اسکارس ریسورسز کو، مطلب کہ لمیٹڈ ریسورسز کو کس طرح یوٹیلائز کریں اپنی ان لمیٹڈ وانٹس، اپنی ان لمیٹڈ ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ڈیزائرز ہمیشہ سے ہی ان لمیٹڈ ہوتی ہیں. ہماری ریسورسز ہمیشہ کم ہوتی ہیں، اسی لیے ہم ان تک محنت کرتے ہیں اپنی پوری لائف تاکہ ہم اپنی ریسورسز بڑھا سکیں، تاکہ ہماری جو ان لمیٹڈ وانٹس ہیں، جو ہماری ڈیزائرز ہیں وہ پوری ہو سکیں. یہ ہے اصل میں مین ٹاپک آف اکنامکس. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ٹائپس آف اکنامکس پہ. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم اس سال مائکرو اکنامکس پڑھیں گے. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف اکنامکس. ایک ہے مائکرو اکنامکس جو ہم اس سال پڑھیں گے، اور دوسری ہے میکرو اکنامکس. مائکرو کا مطلب ہوتا ہے ملینتھ پارٹ آف سم تھنگ. سو وین وی ٹاک اباؤٹ مائکرو اکنامکس اٹ مینس اسمال پارٹس آف اکنامکس. جب ہم کسی سنگل چیز یا سنگل پرسن یا سنگل پروڈکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنگل فرم کے بارے میں، تو یہ ہماری ہوتی ہے مائکرو اکنامکس. یہ مائکرو اکنامکس میں آ جاتا ہے. ہماری نیچے لکھا ہوا ابھی یوٹیلیٹی تھیوری، جیسے کہ یوٹیلیٹی تھیوری ایک انسان کی یوٹیلیٹی، ایک فرم کی یوٹیلیٹی. اس کے بعد آ گیا ڈیمانڈ تھیوری، ایک انسان کی ڈیمانڈ تھیوری، ڈیمانڈ ایک فرم کی ڈیمانڈ. یہ ہم آپ کو آگے جا کے اس کے بارے میں فردر بتائیں گے. یہ خالی ایک آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے. اس کے بعد سپلائی تھیوری، اس کے بعد پرائس تھیوری، اس کے بعد پروڈکشن تھیوری. اور میکرو اکنامکس میں پڑھا جاتا ہے ان امپلائمنٹ کو. میکرو اکنامکس، میکرو بڑے کو کہتے ہیں، اور میکرو اکنامکس کا مطلب ہوتا ہے جب ہم اکنامکس کو ایک ویسٹ ویو سے دیکھتے ہیں، جب ہم اکنامکس کو بڑے پیمانے پر دیکھتے ہیں، جس میں اب میکرو اکنامکس میں کون کون سے ٹاپکس آتے ہیں، جیسے کہ ان امپلائمنٹ. اب ان امپلائمنٹ ایک پرسن کی نہیں ہو سکتی یا ایک فرم کی نہیں ہو سکتی. ان امپلائمنٹ ہوتی ہے پوری کنٹری میں یا پورے ورلڈ میں. جب ہم مائکرو اکنامکس، جب ہم اکنامکس کو ایک بڑے لیول پر پڑھتے ہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مائکرو اکنامکس. اس کے بعد گروتھ ریٹ، ایک کنٹری کا گروتھ ریٹ یا پوری دنیا کا گروتھ ریٹ. اس کے بعد نیشنل انکم. نیشنل انکم جیسے نام سے ظاہر ہے ایک کنٹری کی انکم. اس کے بعد انفلیشن. انفلیشن بھی انڈیویجولی یا ایک فرم کے بیس پہ یا ایک علاقے کی علاقے پہ متعین نہیں ہوتی ہے، ایک پوری ملک میں ہوتی ہے انفلیشن، یا اوور آل پورے ورلڈ میں ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے بیسک پرابلمس ان اکنامکس، کہ اکنامکس میں بیسک پرابلمس ہیں کیا. سو اکنامکس کا مین
3 پرابلمز آتے ہیں اکنامکس میں جو ڈسکس کی جاتے ہیں تھرو آؤٹ دا اکنامکس. واٹ ٹو پروڈیوس, ہمیں کیا پروڈیوس کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو پروڈیوس, کہ ہمیں کیسے پروڈیوس کرنا چاہیے. اینڈ فار ہوم ٹو پروڈیوس, ہمیں کس کے لیے پروڈیوس کرنا چاہیے. واٹ ٹو پروڈیوس, اب جب ہماری اسکارس ریسورسز ہیں, جب ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا چیز بنائیں, اس سے کیا چیز بنائیں جو سب کے لیے بہتر ہو اور سب اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ہماری زیادہ سے زیادہ ضروریات پوری ہو سکے. تو وٹ ٹو پروڈیوس کوشچن یہی کوشچن ہے کہ ہم کیا بنائیں ایسا جو ہماری اسکارس ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے ہماری زیادہ سے زیادہ ڈیزائرس پوری کر سکے. اس کے بعد دا سیکنڈ تھنگ از ہاؤ ٹو پروڈیوس, ہم پروڈیوس کس طرح کریں. اب پروڈکشن کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, جیسے اب پرانے زمانے میں ایک کپڑا پروڈیوس ہوتا تھا جس میں دھاگا زیادہ لگتا تھا, محنت زیادہ لگتی تھی, اینڈ طرح طرح کے پرابلمز آتے تھے. اب نیو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری چیزیں امپروو ہوتی جا رہی ہیں, ہماری جو خام مال ہے وہ کم لگتا ہے, ہمارا پروڈکشن بڑھ گئی ہے. تو ہاؤ ٹو پروڈیوس, ہم کہ کون سی ٹیکنالوجی استعمال کریں کہ ہماری اسکارس ریسورسز ہماری زیادہ سے زیادہ ضروریات کو پورا کر سکیں. اینڈ ایٹ لاسٹ فار ہوم ٹو پروڈیوس, اب ہم انسان کو چارہ نہیں کھلا سکتے اور بکری کو ہم پاستہ نہیں کھلا سکتے. شاید کھا لے بکری بٹ ہم چارہ نہیں کھا سکتے. سو فار ہوم ٹو پروڈیوس, ہم نے کیا پروڈیوس, جو پروڈیوس کیا وہ کس کے لیے پروڈیوس کرنا ہے, کس کے لیے کیا پروڈیوس کرنا ہے. فار ہوم ٹو پروڈیوس, کس کے لیے کیا پروڈیوس کرنا ہے. ہم نے اس کوشچن کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم نے کس کے لیے کیا پروڈیوس کرنا ہے, تاکہ ہماری اسکارس ریسورسز جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں, ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کس کے لیے کیا پروڈیوس کرنا ہے. سو بیسک پرابلمس تھی ہماری یہ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی نیچر آف اکنامکس. اکنامکس کی نیچر کیا ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے ہماری آرٹس سائنس جس کے اسٹوڈنٹس میں اکثر مقابلہ چلتا رہتا ہے, تو اس طرح سبجیکٹس میں بھی ایک بحث چھڑی رہتی ہے کہ یہ سبجیکٹ آیا ہے سائنس میں ہے, سوشل سائنس میں ہے, جنرل سائنس میں ہے, سوشل سائنس میں, یا آرٹس کا مضمون ہے. تو نیچر آف اکنامکس کیا, اکنامکس is regarded as a social science because it uses scientific methods to build theories that can help explain the behavior of individuals, groups, and organizations. Economics attempts to explain economic behavior which arises when scarce resources are exchanged. اب اکنامکس کو ہم سوشل سائنس کہتے ہیں کیونکہ یہ اس میں سائنٹیفک میتھڈ بھی یوز ہو رہا ہے, بٹ یہ آلسو ڈیل کر رہا ہے ہیومن بیہیویئر سے, اور ہیومن بیہیویئر انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. سائنس جو ہے وہ ہمیشہ پریڈکٹیبل ہے. آپ سائنس میں ٹھوس لاز بناتے ہیں, جیسے نیوٹن کا لا آف موشن, جو ہم ہر ٹیچر جس کی مثال دیتا ہے, تو میں نے بھی کہا کہ میں بھی وہی مثال دوں, تو ہمارے ٹیچرس نے بھی یہی مثال دی تھی, جیسے لا آف نیوٹن کا لا آف موشن. تو اس طرح ہم سائنس میں لاز کو متعین کر لیتے ہیں, ہم کسی بھی چیز کے لیے لا بنا لیتے ہیں, بٹ اکنامکس ایسی نہیں. اکنامکس بدلتی رہتی ہے. اکنامکس اصل میں ہیومن بیہیویئر سے ڈیل کرتی ہے, تو ہیومن بیہیویئر بدلے گا تو اکنامکس بھی بدلے گی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی تھیوری میں کہ انسان کے موڈ پہ منحصر ہوتا ہے. اگر آپ ابھی پانی پی رہے ہیں تو آپ کو گلاس سے جتنی یوٹیلیٹی ہو وہ شاید کل اسی ٹائم پہ پانی پینے سے نہ ہوتا, کیونکہ آپ کا موڈ خراب ہو, یا آپ سکون سے سوئیں اور اٹھیں اور اس سے پہلے دن آپ بھاگ کے آئے ہوں. تو یہ ویری کرتا رہتا ہے. سو اس کے لیے کوئی خاص قانون نہیں بنایا جا سکتا. اس لیے اس کو سائنس تو کہا جا سکتا ہے, بٹ اس کو جنرل سائنس نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس میں سائنٹیفک میتھڈز بھی یوز ہو رہے ہیں, تو ہم اس کو سوشل سائنس کہیں گے. اب نیچر آف اکنامکس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تھیوریز آف اکنامکس میں. اکنامکس میں کون کون سی تھیوریز ہیں. اکنامکس میں ہے جی سب سے پہلے کلاسیکل تھیوری. کلاسیکل تھیوری اس شخص نے دی جس کو ہم اکنامکس کا بانی بھی کہتے ہیں, ایڈم اسمتھ. ایڈم اسمتھ نے اکنامکس کو دولت کا علم قرار دیا. اس نے کہا کہ اکنامکس ڈیل کرتی ہے دولت سے, کہ دولت ہم کس طرح حاصل کرتے ہیں اور اس کو کس طرح خرچ کرتے ہیں. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اکنامکس دولت کا علم ہے, مگر یہ صرف دولت کا علم نہیں. جب ہم کلاسیکل تھیوری کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہماری اکنامکس کی جو سکوپ ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے. کلاسیکل تھیوری
یہ اکنامکس کے بانی نے دی، بٹ انہوں نے ایک آگ سٹارٹ کی جس کو آگے نیو کلاسیکل اور ماڈرن اکانومسٹ نے بڑھایا. تو کلاسیکل تھیوری انہوں نے سٹارٹ کی، بٹ وہ ایک جامع تھیوری نہیں تھی. ہاں واقعی اکنامکس دولت کا علم ہے جو دولت سے ڈیل کرتا ہے، کیونکہ ہماری جتنی بھی ضروریات پوری ہوتی ہیں وہ دولت سے ہی پوری ہوتی ہیں. مگر یہ صرف اور صرف دولت کا علم نہیں ہے. اس کے بعد نیو کلاسیکل تھیوری آئی جس کے بانی تھے جو مطلب کہ جو دی الفرڈ مارشل نے. الفرڈ مارشل نے کیا کہا جی؟ الفرڈ مارشل نے کہا جی کہ یہ جو اکنامکس ہے یہ ہیومن بیہیویئر سے ڈیل کرتا ہے، جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کا بیہیویئر ہوتا ہے یہ اس سے ڈیل کرتا ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ جی یہ جو جنگلوں میں لوگ رہتے ہیں وہ اکانومی میں نہیں آتے ہیں. اس کی وجہ سے اکانومی کا اسکوپ اس نے چھوٹا کر دیا. کیا کہا الفرڈ مارشل نے کہ یہ روزمرہ کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے. تو روزمرہ کے علاوہ جو کوئی خاص معاملات آ جاتے ہیں کیا اکنامکس اس سے ڈیل نہیں کرتی؟ جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں کیا اکنامکس اس سے ڈیل نہیں کرتی؟ اکنامکس تو ہر جگہ پہ ہے. اس بندے نے بھی، جو ایک بندہ جنگل میں رہ رہا ہے، اس نے بھی اپنی اسکارس ریسورسز کے ذریعے اپنی ان لمیٹڈ وانٹس پوری کرنی ہے. تو اکنامکس کے ساتھ ڈیل، اکنامکس ڈیل تو اس کے ساتھ بھی کر رہی ہے. اور جو روزمرہ کے معاملات کے علاوہ بھی معاملات ہوتے ہیں اکنامکس تو اس میں بھی ڈیل کرتی ہے. سو نیو کلاسیکل تھیوری نے اکنامکس کا اسکوپ بہت چھوٹا کر دیا. اس کے بعد ماڈرن تھیوری کے علمبردار تھے پروفیسر رابنس. انہوں نے کیا کہا جی؟ انہوں نے کہا جی اکنامکس جو ہے وہ ہے اسٹڈی ہیومن بیہیویئر کی جو ڈیل کرتا ہے ان لمیٹڈ ڈیزائرز اور لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ. بٹ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کا الٹرنیٹ سبسٹیٹیوٹ یوز موجود ہے. مطلب کہ ہم ایک چیز کو دوسری جگہ کی چیز کی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں، یا ایک چیز کو دوسری چیز کی اوپر اہمیت دے سکتے ہیں. تو پروفیسر رابنز نے اکنامکس کی جو اسکوپ تھا اس کو بڑھا دیا جب انہوں نے ان لمیٹڈ ڈیزائرز اور لمیٹڈ ریسورسز کی بات کی. تو انہوں نے اکنامکس میں تقریباً دنیا کی ہر چیز کو شامل کر لیا. اب اکنامکس ڈیل کرتی ہے ہر ایک اس چیز سے جس میں ان لمیٹڈ ڈیزائرز آ جاتی ہیں اور لمیٹڈ ریسورسز آ جاتی ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا اکنامکس کی ڈیفینیشن تھی آپ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اکنامکس ہے کیا. کیونکہ شاید کچھ اسٹوڈنٹس نئے ہوں جنہوں نے تھرڈ ایئر میں پہلی بار اکنامکس پڑھ رہے ہوں، تو ان کے لیے تھا یہ انٹروڈکشن اکنامکس کا. اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر سے ہم مائکرو اکنامکس پڑھیں گے کہ مائکرو اکنامکس کیا ہے اور اس میں کون کون سی تھیوریز آتی ہیں، اور ہم مائکرو اکنامکس کو فردر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. اگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کیوریز ہوں، کسی قسم کے کویشچنز ہوں، تو وہ آپ کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کی اس پہ بھی رہنمائی کی جائے گی. شکریہ.